اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، کوثر کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، اور کوثر جنت کی اس حوض کا نام بھی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی، اور آپ کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے۔ یہاں یہ لفظ اگر بہت زیادہ بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس بھلائی میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اصل لفظ ابتر ہے، اس کے لفظی معنی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، اور عرب کے لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں اور آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اس کے جواب میں اس آیت نے فرمایا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے، آپ کے مبارک ذکر اور آپ کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار ہوں گے۔ ابتر تو آپ کا دشمن ہے جس کا مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ جاوید ہے، اور طعنے دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر ان کا کوئی ذکر کرتا بھی ہے تو برائی سے کرتا ہے۔